اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، حاضرین و سامعین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منتخب بندے، جن لوگوں کا رب خود انتخاب فرماتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضور ان سے محبت فرماتے تھے، اور جس سے محبوب محبت فرماتے ہیں رب کریم کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی ساری کی ساری ایک مقصد کے گرد گھومتی ہے۔ آپ چوتھے خلیفہ برحق ہیں، امیر المومنین ہیں۔ صداقتیں، دیانتیں، امانتیں، شرافتیں، پرہیزگاریاں ساری حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پھوٹتی اور چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بہترین اور زبردست مقررین کی آپ تقریر سنیں گے۔ میں نے تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ نے اتنے جاندار لوگوں کے اندر ایسا ڈھیلا ڈھالا آدمی کیسے منتخب کر لیا؟ آپ فضائل، مناقب اور بڑی ساری باتیں آپ سنیں گے۔ میں اپنی طبیعت کے مطابق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائی، کسی بھی قوم کے اندر نوجوان بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جوانوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہاد کا مزہ جوانی میں ہے تو عبادت کا مزہ بھی جوانی میں ہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان قیام بھی نہیں کر پاتا، رکوع سے اٹھتا ہے تو کمر درد کرتی ہے، تو عبادت، یہ نہ لوگ سمجھیں کہ صرف جہاد کا مزہ جوانی میں، فرمایا کرتے تھے عبادت کا ذائقہ بھی جوانی میں ہی ہے۔ اور چونکہ امام تفسیر کے تھے تو ایک طریقت کے امام کی طرف چلتے ہیں، تو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا عشق عروج پائے تو اس کا عشق اسی وقت عروج پائے گا جب وہ جوانی میں عشق کرے گا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور میں پیار کرے گا جب اس کی جوانی، دیکھیں نا یہ سارے کام جوانی میں مزہ دیتے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ بتایا جائے کہ فلاں قوم نے، فلاں ملت نے، فلاں مصلح نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا، اس نے نوجوانوں کی کیسے تربیت کی۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں گے نا، تو میرے محبوب نے جس نوجوان کی تربیت شروع کی اور جس کی تربیت میرے محبوب نے عروج تک پہنچائی، وہ نوجوان مولا علی شیر خدا ہے۔ ہزاروں نوجوانوں کی حضور نے تربیت کی، لیکن یہ وہ نوجوان جن کو اللہ نے کہا والسابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے قریبی ہیں۔ بالکل ابتدا حضرت علی شیر خدا کی عمر 9 سال تھی جب کلمہ پڑھا،
اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. ایک نئے مصنف صاحب اٹھے تو انہوں نے بڑی تحقیق کی, کہنے لگے نہیں مولوی مبالغہ رائی کرتے ہیں, کوئی 6 سال کہتا ہے, کوئی 9 سال کہتا ہے, حضرت علی تو 13 سال کے تھے. میں کہ بڑی چھال ماری ہے پائیا, بڑا اونچا گیا ہے تو, چلو 13 ہی کر لو. کتنی عمر تھی؟ کیا شعور ہوتا ہے 13 سال کے بچے, اگر اس کو آپ کوئی کام سونپتے ہیں تو وہ کیسے کرتا ہے. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کمال یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ منتخب فرمایا تھا, آپ نے پرورش ہی محبوب کے گھر کے اندر پائی ہے. آپ کی عمر 9 سال تھی. اس پہ ذرا روایات زیادہ ہیں, اس لیے 9 سال کا لفظ استعمال کرنا, اس پر روایات ذرا زیادہ ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں زور دیا اس پہ, اس لیے اس حوالے کو زیادہ لے رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں 9 سال حضور کی عمر تھی تو حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب جو قریبی ہیں ان کو ڈرائیں. تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبیوں کو نظر انداز نہیں کیا. ہم تو لوگوں کے درختوں کو پانی دیتے رہتے ہیں, اپنے بوٹے خشک رہ جاتے. مالی کو چاہیے پلٹ کے اپنے گھر پہ بھی تھوڑی توجہ کرے, ادھر بھی دیکھے, نیچے بھی تھوڑا جھکے, اپنے گھر پہ بھی تھوڑا سا غور کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ادھر بھی ضرور نظر ہونی چاہیے انسان, یہاں بھی توجہ ہونی چاہیے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی, فرمایا جا میرے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے. گھر سے شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں سب کو بلایا, ابو سفیان, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, جتنے بھی قریبی تھے. حضرت عباس بھی تشریف لائے, جناب امیر حمزہ بھی اس میں تھے. کہتے ہیں سب آئے, اور دعوت دین کی دعوت دینے کے لیے منتخب کس کو فرمایا؟ مولا علی کو. حضرت علی کہتے ہیں میں دروازہ دروازہ گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں دعوت دینے کہاں گیا؟ تسی بھی کدی گئے ہو؟ اشتہار لگانا تو بدعت ہے, دعوت دینا سنت ہے. چلیں بدعت حسنہ کر لیں, لیکن ہے تو بدعت نا, بدعت حسنہ کر لیں. اشتہار لگانا کس کی سنت ہے؟ کہتے بڑا خرچہ کیتا محفل پہ. میں کہ جی مثلاً کی؟ کہتے 3000 اشتہار چھاپیا. تو میں کہ تسی 3000 اشتہار نہیں تھی چھاپنا, تسی 300 بندے دے گھر جانا سی. کیا کرنا تھا؟ 300 بندے دے اس کے دروازے پہ دستک دینی تھی. اور میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھ سے تو ووٹ مانگنے والا ہی مخلص ہے. وہ ایک سیٹ کے لیے دروازہ دروازہ جاتا ہے, میں رسول اللہ کے دین کے لیے نہیں جا سکتا؟ تو مولا علی یہ ہم نہ چھوڑ گئے یہ کام. اب تو توہین ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کرتا ہے اعلان, جنہیں ہونا ہے آئے, جنہیں نہیں ہونا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نبی پاک نے کیوں نہیں ایسے کہا کہ میں نے کوہ صفا پہ اعلان کر دیا, جس نے آنا آئے, جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے. میرے بھائی میری بات پہ غور فرمائیں. پہلی دعوت حضرت علی کی تھوڑی تھوڑی سیرت صرف عرض کر رہا ہوں, دیکھیں تو صحیح نا وہ ہمیں کہتے کیا ہے. تو شیر خدا کہتے ہیں میری زندگی میں دین کا پہلا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی انشاءاللہ اسی کربلا سجانی. میں کہوں تو جدو ٹائم آئے گا ادو سجاؤ گے نا. وہ امام حسین صبح ایک دن اور ایک رات میں 100 نفل پڑھا کرتے تھے. تو انج کر نفل شروع کر, پھر جدو کربلا دا ٹائم آئے گا وہ بھی سجا لیں گے, کہ کربلا ہی سیدھی سیدھی سجانی ہے بھائی. تو ہمارے ہاں نا رویہ اور ہے. مولا علی کا نام شجاعت میں ہے, دلیری میں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں نے دین کا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علی معمولی آدمی نہیں. یہاں تو میری طرح کے پیر جبہ پہن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جس نے آنا خود آئے. حضرت شیر خدا نے کہا نہیں, یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اور جب کسی سے پیار ہو جاتا پھر بندہ گلی گلی پھرتا ہے. پھر بندہ تیری تلاش, اقبال کہتے ہیں تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں, تو میں کوئی شے نہیں چھوڑی, میں تیرے لیے گلی گلی گئے. اس نے کہا تھا عشق ایک روگ ہے, ایک ڈھونگ ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. حضرت علی فرماتے ہیں پہلا میں نے دین کا کام یہ کیا. سردار کے بیٹے تھے نا بڑے, اور سجادہ نشین کس چیز کے تھے؟ بیت اللہ شریف کے متولی تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ متولی تھے.
لیکن فرماتے ہیں میں دروازہ گیا. 9 سال کی عمر میں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو تے کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رولی گئیاں. کہتے میں دروازہ گیا, دستک دی, آؤ تمہیں میرے نبی نے بلایا, آؤ میں تمہیں اپنے محبوب کے پاس لے جاؤں, آؤ میرا محبوب تو دیکھو. کہتے ہیں دروازہ. 9 سال کی عمر میں جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے کھانا پکایا, سب کو کھانا کھلایا, خوشی خوشی کھانا کھایا. کھانا کھانے والے سارے خوشی خوشی کھاتے ہیں. اگلی بات کا مسئلہ ہوتا ہے, کھانا خوشی خوشی کھایا تو میرے محبوب نے فرمایا میرے قریبیوں, چچاؤ, او میرے چچاؤں کے بیٹو, میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلے راضی تھے سارے, پہلے روٹی کھا رہے تھے تو خوش تھے, ناراض نہ ہونا. لنگر پہ تو جتنی مرضی دنیا جمع کر لو, لنگر پہ دنیا, اب لنگر پہ بندے کم ہو گئے تھے تو سنی نے نیا کام شروع کیا, اس نے عمرے کا ٹکٹ شروع کرا دیا. پیر آستانوں پہ یہ نہیں کہتے کہ مدرسہ کھولیں, وہ کہتے ٹکٹ دے دو عمرے کا. بتائیں کسی کو دین سکھانا زیادہ ضروری ہے کہ عمرہ کرانا؟ اور جنہوں تسی عمرہ کرن کر لیا واپس آ کے آندا اتنے تے انج ہوندا ہے, مرو پہلا انہوں کوئی سکھا کے کلنا سی نا. عمرہ کرنے گیا تو تباہ ہو کے آ گیا. جو ڈیوٹی دینے والی ٹکٹ دے دی ہے, ٹکٹ تو دے دی, تو مہربانی کرنی تھی, اسے تھوڑا بتا بھی دینا تھا کہ وہاں کرنا مرنا کیا ہے. وہ وہاں سے واپس آیا تو تباہ ہو گیا, حال ہی کوئی نہیں. تو مہربانی کریں, انہیں ٹریننگ دیں. ہم تو حاجی کو نہیں پوچھتے, اپنے حاجی کو پھولوں کا ہار ڈال دیتے ہو, وہ پیسے لے کے جاتا ہے, واپس آتا ہے تو بے ادبی کی گفتگو چھیڑ دیتا ہے. اسے ہار سے زیادہ ضروری ہے لٹریچر دے کے بھیجو, اسے کتاب دو, مہربانی کرو. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں روٹی تو سب نے کھا لی, لنگر کے سجن تو ڈھیر سارے ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ روٹی تو سب نے کھا لی. اب حضور نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں تو دین کی دعوت دینی ہے, ساتھ کون کون چلے گا؟ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. چلو ساتھ کون کون چلے گا؟ فرمایا میری مدد بھی کرنی ہے, اور اگر اللہ کے دین کے دشمن میرے مقابلے میں آئے تو تم نے آگے بڑھ کے میری حفاظت بھی کرنی ہے. بولو کون کون چلے گا؟ سخت راہوں کے سجن تھوڑے ہوتے ہیں, غربتوں کے دوست تھوڑے ہوتے ہیں. یہ ہیں السابقون الاولون, تھوڑے ہوتے ہیں دوست. ساری عمر ہی آٹا گدا ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, پر جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. مشکل ہوتے ہیں یار دوست, دکھوں کے دوست تھوڑے, سکھوں کے بتھیرے, بڑے نکل آتے. حضرت علی کہتے ہیں روٹی سب نے کھائی, جب محبوب نے فرمایا نا کون کون میری مدد کرے گا, کہتے ایک بھی نہیں بولا. بھری مجلس میں ایک بھی نہ. کہتے میں نے حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی دیکھی, تھوڑی سی. حضور نے یوں ایک دفعہ نظر دوڑائی, تھوڑی سی پریشانی دیکھی, تو حضرت علی کہتے میں کھجور کھا رہا تھا, قد میرا چھوٹا تھا, کرتا میں نے لمبا پہنا ہوا تھا. میری بات پہ توجہ رکھے. کہتے کرتا لمبا پہنا تھا, کھجور میں کھا رہا تھا. جب میں نے دیکھا نا حضور پریشان ہے, تو 9 سال کی عمر میں, اے کون فیکون تے کل دی گل نے. کہتے 9 سال کی عمر میں پیچھے تھا میں بیٹھا, وہیں میں نے اپنے آپ کو اٹھایا. اور مولا علی شیر خدا کہتے کل ہمتیں جمع کر کے میں کھڑا ہو گیا. اور حضرت علی کہتے اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, یوں بازو دونوں اٹھا کے کہا, میں نے کہا محبوبہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ. حضور جس کو نہیں بولنا وہ نہ بولے, علی کا وعدہ ہے جب تک جان میں جان رہے گی علی آپ کا مددگار بنے گا. نافذو کا یا رسول اللہ, حضور کسی کی طاقت ہے آپ کی طرف آنکھ کھول کے دیکھے, علی آپ کا محافظ بنے گا. حضور میں محافظ بنوں گا. شیر خدا نے زندگی محبوب پاک کے دین کو دے دی. ادھر دیکھو میری طرف, ہم نے تو لیا بڑا کچھ ہے, بڑا لیا, اللہ جانتا ہے. لوگوں کی موجیں لگی ہوئی, بلکہ نات خانے ساڑھے پکے ہو گئے, وہ آدھے نے لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سوڑے.
میں کہا بیلیاں تیریاں لگیاں نا تینوں استاداں ماریاں ہوندیاں نا پٹھے ہاتھ تے ڈنڈے کہ دارا با یادریبو کیوں نہیں یاد ہوندا تینوں سمجھ لگنی نہ کرنا نہ کرانا. میں سائی وال تھا پرسوں, یہ دیانتداری کی بات ہے, میرے ساتھ بچے گواہ ہیں یہاں. میں نے درس نظامی کے 2 استادوں سے پوچھا ایک ادارے میں کہا تمہاری تنخواہ کتنی؟ ایک نے بتایا 8,000, ایک نے بتایا 6,000. گزارا ہوتا ہے؟ نعت خانوں کنے دیندے ہو؟ نہ بولو دیندے تے آؤ تسی دیندے ہو نا. اس میں کیا خوبی ہے؟ سر صحیح ہے اس کی کریے پھر مدرسے سبق پڑھائیے کہ سنا سیدھیاں کرائیے؟ دسو کیا تماشا ہے. اور تمہیں سارا پتہ ہے, تھی پولے پالے کا ہی نہ, تمہیں سارا پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے. یہ بس کر دو تماشا, بڑا ہو گیا, بس بڑا ہو گیا. نعت کے لیے سر کی ضرورت نہیں ہوتی, نعت کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے تو قوال اور نعت خواں امیر کر دیے ہیں, مدارس غریب کر دیے ہیں. بس کر دو, تھوڑے سیانے بنو. کیا دنیا میں مقابلہ علم کے ساتھ کرو گے کہ سر کے ساتھ کرو گے؟ اسی لیے تو ہر سنی کہتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. کچھ باتیں ایسی بتاتے ہیں لوگ بعد میں کہتے ہیں آج تک نہیں سنی. میں کہ سننی تو کا دلی سی, بلائے اس کو ہے جس کو سنانا آتا ہی نہیں بیچارے کو. مہربانی کرے تھوڑا سا ڈرے. حضرت شیر خدا نے زندگی دین کو دی, زندگی. یہاں لوگ آتے ہیں بن سنور کے ٹائم کے ٹائم اور ناراض ہو جاتے ہیں 2000 کم ہے, ناراض. مولا علی نے زندگی دی, سنو زندگی. اور حضرت علی شیر خدا نے زندگی بھی دی, وقت بھی دیا, جان بھی دی. اور بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے, گلی میں لوگوں کی لڑائی ہو جائے تو باپ بچوں سے کہتا ہے تو نہیں باہر نکلنا, میں دیکھتا ہوں. لیکن یہ شیر خدا کا ظرف دیکھ, اس نے اپنی ساری اولاد بھی محمد عربی کے دین کو دے دی, ساری دے دی یار, کوئی شے نہیں بچا کے رکھی, ہر شے ہی دے دی. کوئی بندہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ حضرت علی کی جائیداد کتنی تھی. حضرت علی کا جس دن نکاح ہوا ہے اس دن مولا علی مسجد میں سویا کرتے تھے. یہ داماد کے ہاتھوں تنگ رہنے والے بھی سنو, جا کے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہو کہ بچہ کاروبار کیا کرتا ہے. کاروبار کا کیا ہے؟ سویرے تباہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. قد کتنا ہے؟ پڑھا لکھا کتنا ہے؟ کون سی تعلیم؟ وہ بھی وہ انگریزی تعلیم. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہ تو الفاظ کا گورکھ دندہ ہے. علم کمانا تو جاننا ہے. اگر وہ کچھ جانتا ہے تو پھر پڑھا لکھا ہے. اور اگر خالی ڈگری ہے اور ڈگری کہہ کہ وہ سگے ابے کوئی کہہ رہے ابا جی تسی پڑھے جو نہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ پڑھا لکھا جس کی نظر میں ابا ہی جاہل ہے وہ بندہ کیسے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھے, جاتے ہو رشتہ دیکھنے تو پہلے پوچھتے ہو بیٹے کا کاروبار کیا ہے, رنگ کتنا گورا ہے. سنو, میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں. کتنی ہیں؟ سارے بولو. ہاں 4 ہے ماشاءاللہ. باقیوں کے بھی نام لیا کرو, حضرت زینب کا بھی ذکر کرو, جناب ام کلثوم کی بھی بات کرو, حضرت رقیہ کی بھی بات کرو. سب سے پیار میرے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ فرمایا ہے. چھوٹی تھی تو حضور نے پیار زیادہ کیا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیٹی کے لیے رشتہ کرنا تھا نا, تو بیٹی بھی وہ جو شہزادی کونین ہے, اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جتنی دفعہ میرے نبی کے کمرے میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے لفظ مشکات میں موجود ہے, فرمایا کرتی تھی چال ڈھال میں, رفتار و گفتار میں جس نے مصطفیٰ کا آئینہ دیکھنا ہوتا تھا عورتوں میں سے وہ آ کے سیدہ فاطمہ کو دیکھا کرتا تھا. آئینہ تھی حضور کا. وہ بیٹی حضور نے جب دینا چاہی, بڑے بڑے مالدار بھی تھے, بڑے بڑے سردار بھی تھے, لیکن محبوب نے فرمایا میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. سنو, مولا علی کی شان میں بیان کروں گا؟ اتنی جرت ہم ان کی بات کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا علی تو وہ ہے جس کا انتخاب میری بیٹی کے لیے رب نے فرمایا ہے, اور اللہ نے ان کا نکاح کر دیا ہے. حضرت علی کو بیٹی دی. جس دن بیٹی دی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے مسجد میں سویا کرتا تھا. آج حضرت علی کے نام پہ جو عرس منائے جاتے ہیں نا, ان صاحبزادوں کی جائیدادیں دیکھنے والی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں سوتا تھا, اور ایک زرہ
تحفے میں مجھے ملی جو بیچ کر میں نے حق مہر کا بندوبست کیا. ایک مکان کسی کونے میں عاریتن لیا، کرائے کا مکان، جس میں سیدہ فاطمہ گئیں اور دور چلی گئیں. محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی دن میں 2 مرتبہ سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے، 2 مرتبہ. اب دور چلی گئیں، فجر کے بعد بھی جاتے تھے، عصر کے بعد بھی. اب روٹین تو وہی رہی. ایک دن ایسا ہوا، ایک دن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے بعد نہ جا سکے. کچھ مہمان تھے، کچھ لوگ دین سیکھنے آئے تھے، حضور نہ تشریف لے جا سکے. عصر کے بعد گئے تو سیدہ فاطمہ رو پڑی. ابن شام اٹھا کے دیکھی، روئیں. عرض کرنے لگی حضور آ جایا کرے، میرا دن نہیں گزرتا. میری نظریں دروازے پہ تھی. محبوب بھی رو دیے. کہنے لگے بیٹے حال میرا بھی یہی ہے، پر کچھ لوگ آ گئے تھے. پہلے تو قریب ہوتی تھی تو پردہ سرکا کے دیکھ لیتا تھا. کہا میرے مسجد کے قریب مکان تو ہے پر حارثہ بن نعمان کے ہے، اس نے پہلے بھی بڑے دیے ہیں. اب میں کہنا نہیں چاہتا. بات چلتے چلتے حضرت حارثہ بن نعمان تک بھی پہنچ گئی. عصر کی نماز پڑھ کے حضور بیٹھے تو وہ بھی آ گئے، ہاتھ باندھے. فرمایا کدھر آئے ہو؟ ہاتھ باندھے. حارثہ بولتے نہیں. پھر تیسری دفعہ پوچھا کدھر آئے ہو؟ تو حضرت حارثہ بن نعمان کہنے لگے محبوبہ اگر میرے مکان کے اندر حسن اور حسین کھیلیں گے تو فرشتے مجھے سلامی نہیں دیں گے؟ اگر میرے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ آئیں گی تو کیا میرے مقدر پر دنیا رشک نہیں کرے گی؟ اور حضور آپ نے فرمایا کہ میں نے کہنا نہیں. یا رسول اللہ پھر ان دولتوں کو آگ لگانی ہے. حضور یہ کدھر لے جانی ہے؟ تن تندور ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، تو عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہ حضور کدھر لے جانا ہے سارا کو؟ لیکن میرے محبوب نے فرمایا پتہ مجھے تھا، مجھے خبر تھی تو ایسے ہی کرے گا، تو ایسے ہی چاہتا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. لیکن فرمایا میں کہنا نہیں چاہتا تھا. عرض کی حضور میں نے صفائی کرا دی ہے، آ جائے. ایسا غریب آدمی اس محفل میں بیٹھا ہو جس کی بچی اپنے گھر میں کام کرتی ہو اپنے سسرال میں اور اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہے کوئی؟ اسی تے روز پرے سدیا ہوں جوائی تو خرچہ کٹ دینا ہے کوئی؟ لیکن شیر خدا فرماتے کہ بی بی صاحبہ نے چکی پیسی اور اتنی، اور یہ بخاری ہے کہ یوں کر کے حضرت فاطمہ نے چھالے دکھائے آگے. بچے آج بن پتہ کیوں نہیں رہے؟ ہم نے بچے شہزادے بنا دیے. ہر بندہ تو سہولت لینے نکلا ہوا ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تربیت کی سخت گھاٹیوں سے گزارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین جیسی انہیں رونقیں عطا فرمائی، اور پھر یزید جیسوں کے منہ پہ تماچے لگے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ان کو ٹرین کرانا پڑتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھالے پڑ جاتے تھے. مولا علی شیر خدا کوئی جائیداد نہیں رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد کمایا، انہوں نے توجہ نہیں کی دنیا کے مال کی طرف. دنیا ایک باغ میں مزدوری کرنے گئے، کون؟ ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت علی مزدوری کرنے گئے تو 2 کلو کھجوریں، 2 گھنٹے کام کیا، زور سے اثر کا درمیانی کچھ وقفہ. وجہ ہے میری بات پر؟ تو اس کو باندھ کے نا حضرت علی نے تو کندھے پہ رکھ لیا. تو باغ کا مالک کہنے لگا علی بس؟ فرمانے لگے ہاں، کلو میرے بچے کھائیں گے، کلو مدینے کے غریب کھائیں گے. اس نے کہا علی کل تو مولا علی تھے نا، ایمان بھی کیا بات تھی. فرمانے لگے جو رب کل زندگی دے گا وہ بچوں کو روزی بھی دے گا، وہ روزی بھی دے گا. اس شخص نے فوراً، لوگ مشورہ دینے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، خود کچھ بھی نہ کریں تو مولوی اور پیر کی کھانسی بھی غلط ہو جائے تو اس پہ بھی اعتراض کر لیتے ہیں. کھانسی بھی غلط ہو جائے اس پر بھی اعتراض ہے، کہتے ہیں صاحب نے کھانسی نہیں صحیح کی. یہ تھوڑی عجیب بات ہے، فٹافٹ لوگ مشورہ دیتے ہیں. اس نے بھی فٹافٹ حضرت علی کو مشورہ دیا. توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے کہا حضور جائز پیسے تو اکٹھے کر لینے چاہیے، اس کی تو دین میں اجازت ہے. آپ 2 کلو لے کے جا رہے ہیں، جائز تو اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟
تو مولا علی کی بات بھی دلیروں جیسی، شیر خدا کا جملہ بھی شیروں جیسا. اور اس جملے کو یاد رکھنا، حضرت علی فرمانے لگے بھائی مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو فرماتے ہیں ہم نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر آتے ہیں، ضرورت ہی نہیں. آپ دیکھ لینا بھائی، ایئرپورٹ پہ جس کے پاس ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے بیگ زیادہ 15 دن کا عمرہ ہوتا ہے اور 300 کلو سامان ہوتا ہے حاجی صاحب کے پاس، تو حاجی صاحب پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تہاڈے کو توڑا کاٹے تھے میں شاپر نہ دے دیا نال. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ حاجی صاحب سے پوچھوں کہ حاجی صاحب 15 تو دن تھے، حرم شریف میں کتنی دیر رہے ہو اور بازاروں میں کتنی دیر رہے ہو؟ بتاؤ نا، یہاں کیا کرتے رہے ہو؟ کیا عجیب ذہن بن گیا لوگوں کو. عبادت کرنے جاتے، عبادت کرو، یہ اللہ کے دینا ضروری نہیں کہ یہ تحفہ لایا ہو. اگر تو نے کسی کو دینا ہے تو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر اس بندے کے لیے دعا مانگ دے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اگر کچھ لا کے دینا ہے. باقی تو دنیا داری ہے، وہ چلتی رہتی ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں. دعائیں مانگنے کا وقت ہی نہیں بچتا، اتنا ٹائم ہم بازاروں کو دے دیتے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دنیا داری نہیں، اپنے پاس نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سید صاحب آئے سادات کرام سے معذرت کے ساتھ. میری بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اور اس کی بات ہے جو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سید صاحب آئے، کہنے لگے حضور پیسے کوئی نہیں، غربت بڑی ہے، دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے شاہ جی ایک مسئلہ تو بتائیں شریعت کا. جناب حکم. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس عورت کو باپ طلاق دے دے وہ بیوی کے لیے جائز ہو جاتی ہے، بیٹے کے لیے جائز ہو جاتی ہے. کسی کے والد نے دوسری شادی کر لی، تھوڑا سا آپ کو غور کر کے سمجھنا پڑے. دوسری شادی کر لی، پھر اس عورت کو والد صاحب نے طلاق دے دی، تو بیٹا اسے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا، اس کے لیے وہ جائز ہے. تو کہنے لگے جس عورت کو باپ طلاق دے دے بیٹے کے لیے جائز ہوتی ہے؟ شاہ جی کہنے لگے نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے مولا علی تو کہتے ہیں میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، طلاق اور جاگ رہے ہیں آپ لوگ. تو فرمایا شاہ جی مولا علی نے طلاقیں دے دی ہیں، آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ فرمایا آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ولایت کی دولت جو عطا فرمائی، آپ خون رسول جو ہیں، یہ سعادت تھوڑی ہے. تو فرمانے لگے جس کو 3 طلاقیں. حضرت علی امیر المومنین تھے جب، تو کوفے کے چوک میں کھڑے تھے. یہاں تو بھائی میں پیروں کی بات کیا کروں، وزیروں کی کیا کروں، پیروں کی بھی گاڑیاں دیکھنے کے قابل ہیں ہم، تو حال ہی کوئی نہیں. اور آپ کا وزیر اعظم اور آپ کے وزراء غریب قوم کے MNA، غریب قوم کا MP ہے. وہ جب غریبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی انہوں نے 1.5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوتی ہے. بات غریبوں کی ہوتی، کئی دفعہ رو بھی پڑتے ہیں بیچارے، لیکن اس وقت بھی جو سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ دلی سے خریدا ہوتا ہے، آسٹریلیا سے سلوایا ہوتا ہے. یہ حال ہوتا ہے، اور بات غریبوں کی ہو رہی ہوتی. عجیب تماشا ہے نا. عزیز غور کرے، حضرت علی جب خلیفہ تھے، ایک بات اور یہاں کر دوں، میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں نے سمیٹ دینا بڑی جلدی. آپ خوش بیٹھے ہیں، میں تقریر کرتا ہی تھوڑی ہوں. اور مجھے کسی سیانے بندے نے بتایا تھا کہ غذا تھوڑی ہو تو ہضم صحیح ہوتی ہے، تو اس لیے خیر الکلام ما قل ودل، تھوڑی باتیں سن لیں. حضرت علی اولیاء کے امام ہے، قیامت تک جس کو ولایت ملے گی حضرت علی کے صدقے ملے گی. ٹھیک بات ہے، حضرت علی ولایت کے امام ہے. ولایت جس کو بھی ملتی ہے شیر خدا کے قدموں کی برکت سے ملتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ سیاست میں آئے، اور انہوں نے آ کر کے باقاعدہ سلطنت کے امور چلائے. تو کیا خیال ہے آپ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سربراہ مملکت نہیں ہو سکتا؟ چلو ہن تساں اوکا نہیں بولنا نہ، اپنی مسجد دے خطیب نو الیکشن تے کھلا رہا جے، پر گل تے سچی کرو نا. وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ تو کرنا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہیں جی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں وہاں ظالم آ کے بیٹھ جائے تیرا کوئی تعلق نہیں، غریبوں کے بچے کٹتے رہے تیرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. نہیں جی نہیں، وہ میں فقیری کی بات کرتا ہوں. فقیر جب سیاست کرتا ہے تو پھر ہی امن قائم ہوتا ہے.
درویش جب میدان میں آتا ہے تو پھر امن قائم ہوتا ہے. تو یہ غلط رویے نہ اختیار کریں. یہ کہہ دیں کہ جو پاکستان کی موجودہ میلی اور گدلی سیاست ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست تو حسن ہے نا. سیاست کا لغوی معنی تو تدبیر کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے. تو بہرحال حضرت علی شیر خدا امیر بنے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اور تگڑے امیر تھے حضرت علی. کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے تو ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی. کہنے لگے کوئی بندہ خرید لے گا میری زرہ؟ کون؟ او بھائی میں کہانی نہیں سنا رہا، اوئے ہائے سمجھو ذرا بات. کونسلر آپ کا کبھی کھڑا ہوا ہے گلی میں کچھ چیز بیچنے کے لیے؟ آپ کا کونسلر؟ یہ میں آپ کو داستان سرائی نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت رسول پاک نے فرمائی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا زرہ لے کے چوک میں کھڑے، خواب نہیں دکھا رہا، یہ رنگ ہے اسلامی سلطنت کا. حضرت علی چوک میں کھڑے ہیں زرہ کا، او کوئی زرہ خرید لو، علی کی زرہ ہے. اور کہنے لگے میں خیبر میں بھی اسے لے کے گیا تھا، کوئی خرید لو. ایک بندہ قریب آیا، کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا سرکایا، فرمانے لگے طامت پرانی بڑی ہو گئی ہے، اتنے پیوند لگائے ہیں، پیوند بھی نہیں لگ سکتا. تو نماز پڑھانی ہوتی ہے، سوچتا ہوں پھٹ نہ جائے. اگر میرے پاس طامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا. کوئی خرید لو میری زرہ تاکہ میں طامت خرید لوں. لوگ تڑپ گئے، کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب مصطفیٰ نے دنیا کو منہ نہیں لگایا تو میں کیسے لگاؤں؟ حضور کا دل کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں سے بات شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہوتی ہے، پیسوں سے شروع ہوتی ہے، پیسوں سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب تو غریب آدمی بیچارہ محفل بھی نہیں سن سکتا، اتنے پیسے ہی نہیں اس کے پاس، کہاں سے ارینج کرے گا؟ اتنی دولت کدھر سے لائے؟ محفل کرانی ہوئے تو کٹا بیچنا پڑتا ہے، تگڑا مسئلہ ہو گیا، حال ہی کوئی نہیں. میرے بھائی خدا را ٹھیک ہے رزق حلال کمائے، لیکن اپنا مقصد نہ دنیا داری بنا لے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو رستے میں ہے، یہ رستہ ہے، ضروریات ہے کچھ، اس کے لیے رزق حلال مقصد نہ بناؤ. حضرت مولا علی شیر خدا خلیفہ بھی تھے تو طامت کے پیسے نہیں تھے، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان پھر بھی بڑا وسیع تھا. جب کھلانے کی بات آتی تھی تو سارے کا سارے شہر کی روٹی پکا لیتے. بلکہ ایک مزیدار بات حضرت رومی نے لکھی ہے، کہتے ایک دن حضرت علی شیر خدا نے سارے کوفے کی دعوت پکائی. ایک نوجوان تھا وہ تابی تھا، اس نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، والد کے ساتھ پہلے دن آیا تو جو ہے میری بات پر، تو تعریف بڑی سنی تھی تو کہنے لگا میں نے حضرت علی سے ملنا ہے. تو حضرت علی کے پاس ان کو لے جایا گیا، دعوت تھی. تو حضرت علی اخروٹ توڑ رہے تھے، تو دانت میں دباتے ہیں تو اس کو توڑتے ہیں تو ٹوٹتا نہیں. تو نوجوان تنقید بھی جلدی کرتے ہیں نا، عقل ہوتی ہے، اور عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. تو فٹافٹ بول پڑا، فٹافٹ دل میں کوئی بات سوچنے لگا، بولنے لگا اندر ہی اندر. تو حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے بیٹے کیا سوچ رہے ہو، پوچھو جو پوچھنا ہے. کہنے لگا نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں. فرمانے لگے نہیں تو سوچ رہا تھا کچھ. ترمذی شریف کے لفظ ہیں اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، دل سنبھال کے رکھا کرو، وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. ترمذی فانہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت علی کہنے لگے نہیں بیٹے بتا کیا سوچ رہا تھا؟ حضور کچھ نہیں. فرمایا نہیں بتا. کہا کچھ نہیں. تو فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں پھر؟ کہا حضور آپ بتا دیں. فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا کہ بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا تھا. اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں بابے سے، 2-3 دفعہ زور لگایا ہے، خیبر کا دروازہ، یہی سوچ رہا تھا. اور نوجوان فدائی ہو گیا، وہ فدا ہو گیا. اس نے کہا حضور کمال ہو گئی ہے، بالکل یہی سوچ رہا تھا. تو حضرت علی نے اسے پاس بلایا، کندھے پہ تھپکی دی. فرمایا پتر بیٹا تو اخروٹ چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو دکھا، میں آج بھی توڑنے کو تیار ہوں. تو اخروٹ کو چھوڑ، خیبر ہے تو دکھا. تو بتا خیبر. کہنے لگا حضور سمجھا دے.
تو آپ فرمانے لگے خروٹ میں جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا، اور میرے ایمان میں پہلے سے زیادہ طاقت ہے۔ تو دکھا کوئی دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی کا ایمانی قوت، مولا علی شیر خدا کا تقوی، پرہیزگاری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عبادتیں، ریاضتیں۔ امام حسن فرماتے ہیں جب وضو کرتے تھے نا نماز کا، تو وہ علی جو ہزاروں کے لشکر میں کبھی نہیں کانپتے۔ شجاعت کا موضوع تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس طرف گیا ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کا خاصہ ہے۔ میں نے دائیں بائیں کے پہلو چھیڑے ہیں، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے تھوڑی دائیں بائیں کی باتیں چھیڑی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے صاحبزادہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب وضو کرتے تو کانپنے لگتے، راشا طاری ہوتی۔ تو میں عرض کرتا ابا جی کیا ہوا؟ تو فرماتے حسن تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا، کتنے بڑے رب کی بارگاہ، تقوی۔ اور کہتے ہیں کبھی کبھی اندر کمرے میں نہ بولنے لگتے، تھوڑی سی آواز آتی پھر رونے لگتے۔ ایک دن میں نے پوچھا ابا جی کمرے میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، حجرے میں گفتگو ہوتی ہے پھر رونے لگتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی اگر رب نے حساب پوچھا تو دے لے گا؟ اور پھر علی بول کے بتاتا ہے نہیں علی تو دعا کر وہ علی سے حساب ہی نہ پوچھے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی زندگی میں جو تقوی اپنایا، جو زہد اختیار کیا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو انداز کرم نبھایا۔ ایک بات عقیدے کی بھی کرنی ضروری ہے، خیر یہ ساری عقیدے کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک جس کو دیتے ہیں مالا مال ہی کر دیتے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت آپ سے شکوہ ہے مجھے اہل سنت سے، آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ کدھر جاتے ہیں؟ آپ انہیں محفلوں میں ساتھ نہیں لاتے۔ پتہ جب چلتا ہے جب کل والے دن بچہ اڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں ابے دا ختم تو آنا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں نہیں، اس کے ابے نے خیال نہیں رکھا۔ اگر اس کا ابا خیال رکھتا تو آج اس کا بچہ ضرور اس کے لیے سال ثواب کرتا۔ ان کا خیال رکھیں، انہیں عقیدہ سکھائیں۔ اور سنی جو کہتا ہے نا میں پڑھا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ کتنی محفلیں پڑھے ہوئے ہو، کتنے جمعے پڑھے ہوئے ہو، اتنا کچھ پڑھتے سنتے ہو تو کوئی یاد بھی رکھ لو، کچھ تھوڑا سا رکھ لیں گے آپ کی مہربانی؟ نہیں تسی کندے نہیں، تسا کدو رکھنا ہے، رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی ایک روایت کیونکہ بات سمیٹ رہا ہوں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں، یہ تبرانی، امام تبرانی نے اس کو لکھا ہے۔ امام تبرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو ایک عرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، کہ مولا علی کا عقیدہ سنیے۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس نے سلام لی اور حضور سے کی خدمت میں بیٹھ گیا تو محبوب مسکرائے، فرمایا چل کچھ مانگ لے۔ کیا کر؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ عقیدہ حضرت علی کا۔ امام تبرانی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا اب یہ جنت مانگے گا اور جنتی ہو جائے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ جنت مانگے گا اور جنتی، کیا عقیدہ ہے حضرت علی کا؟ جنت مانگے گا اور جنتی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فوراً، لیکن وہ بندہ ہی بڑا بولا تھا۔ حضور نے دوسری دفعہ کچھ مانگ لے تو کہنے لگا جی مجھے ایک سواری دے دے، ایک جانور دے دے۔ دیکھیں نا مرشد کے پاس آ کے لوگ دولت کا سوال کر لیتے، حضرت جی کام نہیں چلتا۔ او میں نے کہا یار تم کیا تو نے بات کر دی، کہاں تو نے جملہ بول دیا، جہاں سے تجھے کل شے مانگنی چاہیے تھی وہاں سے تو نے جز مانگ لیا ہے، پھر دنیا داری مانگی یہاں آ کے بھی۔ عجیب آدمی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کچھ مانگ، تو کہنے لگا ایک سواری، جانور سواری کا دے دے۔ تو فرماتے ہیں حضور مسکرانے لگے، فرمایا چل اور کچھ مانگ لے۔ کہنے لگا جی اس کے اوپر جو پالان ہوتا ہے نا کجاوا کاٹھی وہ بھی دے دے۔ پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا چل وہ بھی دی۔ تیسری دفعہ نبی پاک نے کہا اور کچھ مانگ لے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہ سارے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتے، کچھ ہیں جن کا ظرف بھی نہیں مانگنے والا، انہیں ملے کیسے؟ اتنا ظرف ہی نہیں، وہاں مانگنے کے لیے بھی تو انسان کی کوئی اوقات چاہیے نا۔ اس گھر کے بھکاری کا بھی رنگ کوئی نرالا ہی ہوتا ہے، ہر ایک تو کھڑا بھی نہیں نہ کیا جاتا، وہاں کے سوالیوں کے انداز بھی نرالے۔ تو حضرت علی کہتے حضور نے تیسری دفعہ کہا مسکرا کے چل پالان بھی دیا، کجاوا بھی دیا، اور کچھ مانگ لے۔ کہنے لگا جی مجھے خرچہ بھی دے دے رستے کا۔
فرمایا جا تجھے وہ بھی دیا. تو شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے محبوب مسکرا کے کہنے لگے اس سے تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا ہی اچھی تھی. کہا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار جانے لگے تو رب کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا یہاں حضرت یوسف کا تابوت دفن ہے، وہ بھی نکال کے لے جاؤ. اس کا مطلب ہے قبروں میں اور اللہ والوں کے وجود میں بڑی برکت ہوتی ہے. یہ حضور بیان کر رہے ہیں. فرمایا یہاں سے نکال کے لے جا. تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کہنے لگے ایک بڑھیا کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ گئے تو فرمایا بی بی وہ قبر کا پتہ بتا. اس نے کہا نہیں بتاؤں گی، پہلے سودا کریں. کہنے لگے اس سے تو بڑھیا ہی اچھی تھی. کہا تو بتا کیا سودا ہے؟ کہنے لگی موسیٰ پہلے میں قیمت لوں گی پھر قبر کا پتہ بتاؤ. کس چیز کا پتہ جی؟ تو اگر وہ ہے ہی کچھ نہیں تو حضرت موسیٰ کیا پتے پوچھ رہے ہیں اور سودا دے کے پتہ پوچھ رہے ہیں. کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا چل تو مانگ قیمت. بی بی کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو. جنت میں وہ والا مکان جس کے پڑوسی، بتانا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت کس نے لکھی ہے؟ میں تو انہیں یاد کرانا چاہ رہا اصل امام یاد رہ جائے گا. یہ متفقہ ہیں سب لوگ اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے، بہت سارے شیخ محقق نے لکھی. اس آدمی کا نام لے رہا ہوں جس کا آپ ذکر کریں گے تو کوئی اختلاف، جن کی کتابیں لوگ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی وہ والا مکان جس کے پڑوسی آپ ہو، آپ کے درجے کے قریب جگہ چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اونچی چھلانگ نہ لگا، جنت میں گھر لے لے پر یہ پڑوس والی بات، نبیوں کا درجہ اونچا ہوگا یہ بات نہ کر. کہنے لگی چلو ٹھیک ہے پھر میں بھی کو نہیں بتاتی. گال جو سودے تے مکی ہے تو بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے. حضرت موسیٰ نے پھر کہا بی بی مان جا. کہنے لگی جی طے ہو گیا، بتانا ہی تب ہے جب آپ وعدہ کریں گے. حضرت موسیٰ وہیں کھڑے تھے کہ وہی آئی موسیٰ کر لے وعدہ. یہ اپنے آپ نہیں کہہ رہی میری توفیق سے بول رہی ہے. تو وعدہ کر ہم دے دیں گے، وعدہ کر ہم دے دیں گے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا یہ انداز نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور باغ میں بیٹھے تھے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا تو کسی نے اجازت مانگی اندر آنے کی. یہ مسلم بخاری ہے، صحیح بخاری. کسی نے اجازت مانگی آنے کی تو میں نے کہا حضور کوئی اجازت مانگ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت بھی دے دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے. فرماتے میری نظر پڑی تو ابو بکر صدیق تھے. پھر ایک نے اجازت مانگی، میں نے کہا حضور ایک اور اجازت مانگ رہے ہیں. فرمایا اجازت بھی دے دے جنت بھی دے دے. بخاری ہے. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ وعدہ کر لے دے دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس سے تو وہ بڑھیا ہی اچھی تھی جس نے حضرت موسیٰ سے جنت لے لی. تو مولا علی شیر خدا کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ تو اتنے با اختیار ہیں کہ جنت بھی عطا کرے تو 1 منٹ میں عطا فرما دیتے. یہاں کا اختیار نہیں وہاں تک کا اختیار حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے. مولا علی کا طریقہ اپنائیں، زہد اپنائیں، دنیا داری سے بچیں، دین کی نوکری دروازہ دروازہ جا کے کریں. حضرت علی کو جب خنجر لگا تھا نا تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا. آپ نے کہا تھا فزت برب الکعبہ. فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا ہوں؟ کہنے لگے وہ جو میں نے 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا نا آج میں کامیاب ہو گیا. دیکھو میں نے کہا تھا محبوب میں سارا کچھ آپ کے نام کروں گا، سارا کچھ آپ کے، تو آج میں کامیاب. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت علی نے کہا لو بھئی لوگوں میں کامیاب ہو گیا. تو کامیاب اس دن ہوگا جس دن تو رسول اللہ کے دین پہ سب کچھ وار دے گا. نہ سمجھنا کہ پجاروں میں بیٹھ کے کامیاب، مت سمجھنا کہ یہ ساری زمین میری ہو گئی تو میں کامیاب ہوں. حضرت علی نے بتایا ہے کہ جب جان بھی محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اسی کے رستے میں کہیں آخری وقت آ جائے، اسی کے رستے میں اعظم جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا. یاد رکھنا جب اسی کے رستے میں اسی کی راہوں میں روح نکل گئی تو سمجھ لینا پھر کامیابی ہے. اور یہ کامیابی کا اصول ہمیں مولا علی نے عطا فرمایا ہے. اور اگر
اگر اس رستے سے پیچھے تو نے زندگی گزاری، اپنی صبح و شاموں کا جائزہ لے. یقین کریں ہم پیسوں کے لیے، دنیا داری کے لیے ساری زندگی لگائے ہوئے ہیں. یہ کوئی مقصد تو نہیں نا، یہ تو ہندو سکھ یہودی بھی کر رہا ہے. مقصد تو ہے رسول اللہ کی رضا، مقصد تو ہے دین کا جھنڈا، مقصد تو ہے کہ اپنے حصے کی ڈیوٹی کر، 10 کو 15 کو 20 کو اٹھا اور محبوب کے قدموں تک پہنچا. اپنی ڈیوٹی کر، اپنا حصہ ادا کر. دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا رب قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا